السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش بش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ آج جس ٹاپک پر میں ویڈیو بنانے والی ہوں، آپ یقین کریں کہ کچھ بہن بھائیوں کے مجھے کافی ٹائم سے ڈی ایم آ رہے تھے کہ سسٹر آپ اس پہ بات کریں، کیونکہ جب آپ نے ویڈیو بنائی تھی تو یہ جو دعا ہے اور صدام بھائی ہیں، انہوں نے کافی زیادہ شور ڈالا تھا۔ انہوں نے رونا دھونا آ کے شروع کر دیا تھا کہ یہ عورت جو ہے نا یہ ہم پہ بات کرتی ہے، یہ ہمیں کہتی ہے کہ یہ پیسہ آ گیا، انہوں نے مانگا، جو بھی باتیں تھی آپ لوگوں کے سامنے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو ان کی ہمدردی کا بہت زیادہ بخار ہوتا ہے نا، اور کچھ لوگ ہیں بہن بھائی جو عقل سے دیکھتے ہیں، جن کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا ان میں سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سے یہ لوگ تھے سٹارٹنگ میں، جس طرح انہوں نے اپنے یوٹیوب شروع کیا، چینل شروع کیے، سب لوگ جانتے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بہت زیادہ غریب تھے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے پاس آنا شروع ہو گیا، لوگوں نے ان کی حالت دیکھ کر ان کی امداد شروع کی، لیکن ان لوگوں کو نا اس سے بھی کچھ شرم نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہم نہیں کہتے کہ انسان جان بوجھ کر بیمار ہوتا ہے، بیماری کا ڈونگری چاہتا ہے، ETC ایسی باتیں۔ اب یہ لوگ جانتے ہیں، یہ ان کا خدا جانتا ہے کہ انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا یا حقیقت میں صدام بھائی بیمار ہیں۔ تو اس کے بعد لوگوں نے مدد کی کہ ایک بیمار شوہر کا کیسے بیچاری علاج کروائے گی۔ لوگوں نے مدد کی، گھر بنانے کے لیے بھی گھر بنا کے دیا، سب کچھ کر کے دیا۔ اب جو ہے نا اس کا حق بنتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، جب ہی کہتے ہیں نا لوگ صدام بھائی ٹھیک ہیں اب جا کے وہ کام کریں، پھر سے ان لوگوں کا رونا دھونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہتی ہے صدام کو بہت زیادہ، صدام صاحب بیمار ہیں، ان کو میڈیسن لے کر دینی ہے، ان کو یہ پرابلم ہے، ان کو ایسا پرابلم ہے۔ تب یہ عورت اسی طرح سے بنانا شروع کر دیتی ہے ویڈیوز، کیونکہ یہ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ محنت کرنے سے نا انسان کی توانائی خرچ ہوتی ہے، اور بنا محنت کے مل جائے تو انسان کو اس میں تو مزہ ہی مزہ ہے، کیونکہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا آئے، ایسا ایک پنجابی میں کہاوت ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی یہ کاروبار بنا لیا، ہم نے یہ کرنا ہے، یہ باتیں کرنی ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے ان پہ ویڈیوز بنائی تھی، ولاگز جو میں نے بنایا تھا، تب میری ویڈیوز کو دیکھا نا ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ اس چیز کا افسوس ہوا تھا، اور دعا نے آ کر رونا دھونا کیا، لوگوں کی ہمدردیاں لی، ریئیکشن والے آ کے مجھ سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اب جب لوگ پوچھ رہے ہیں، بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی بندی اس کے بارے میں آپ بتاؤ، اتنا حساس یہ موضوع ہے، اور مجھے بھی کہا گیا، پہلے تو میرا دل بھی نہیں تھا کہ میں اس کے حوالے سے ویڈیو بناؤں، کیونکہ پھر میری ویڈیو دیکھ کر انہوں نے رونا دھونا کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر نا ہو سکتا ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہو، اور نیکسٹ ویڈیو میں نا اس چیز کی وہ آ کے کلیئر کریں۔ اب یہ تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا خدا جانتا ہے، تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کے کہنے پر یہ ویڈیو بنائی ہے، تو مزید آگے چل کے بات ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اب کچھ بہن بھائی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نا دیکھا ہے کتنی بار ان کی ویڈیو میں، ان کے ولاگز پر کسی ایک بندے کا کمنٹ آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کیا آپ قادیانی ہو؟ پتہ نہیں مجھے اس چیز کا، جو بات سچ ہے میں وہی کرتی ہوں، میں گھما پھرا کر بات نہیں کرتی، میں بہتان نہیں لگاتی، کچھ نہیں کرتی۔ کسی نے کہا ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں، پتہ چلا ہے کسی بندے نے بتایا کہ آپ لوگ قادیانی ہو، مرزائی ہو، تو انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی اگنور کیا، انہوں نے اس چیز کا جواب نہیں دیا۔ ہر ان کی ویڈیوز میں لوگ آ کر پوچھتے ہیں، بار بار اس کے طرح کے کمنٹ کرتے ہیں کہ پلیز بتاؤ۔ ویسے تو لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے رونا دھونا شروع کر دینا ہے، لیکن اس کے متعلق آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ جہاں تک دیکھیں کہ میں نے کبھی بھی نا اس کی ویڈیو میں ہمیشہ جس نے اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کبھی میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک ان لوگوں کی زبان سے نہیں سنا۔ اب میں شیور نہیں کہہ سکتی ہوں، اللہ معاف کرے، میں کسی مسلمان پہ اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتی، اور نہ ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں جی یہ ہیں اور میں ان میں ویڈیو بنا رہی ہوں، بالکل نہیں۔ میں صرف اور صرف کچھ بہن بھائیوں کے کمنٹس کو لے کر، میسیجز کو لے کر جو انہوں نے مجھے کیے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ پلیز نیکسٹ ویڈیو میں آپ آ کر اس چیز کو کلیئر کریں۔ آپ بولیں کہ ہمارے ویڈیو میں جو کسی نے آ کر کمنٹ کیا تھا وہ بالکل جھوٹا ہے، اور ہم لوگ نہیں ہیں قادیانی، اپنا ہمارا یہ مذہب ہے، آپ لوگ جو بھی آ کے وظائف دینی ہے وہ دے سکتے ہیں۔
یہ تو تھی وہ بات، اور اس بات کے لیے میں مزید آگے چل کر کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی۔ جتنی باتیں تھیں وہ میں نے کر لی ہیں، جتنے پوائنٹ میں نے اٹھانے تھے وہ میں نے اٹھا دیے۔ اب لوگ یہ جانیں اور ان کا کام جانیں، اگر یہ سچے ہیں تو انہوں نے وضاحت دینی ہے، آگے ان کی اپنی مرضی۔ مزید یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ ان کے شوہر گرمی میں بھی کام کرتے ہیں، صدام بھائی گرمی میں بھی جاتے ہیں، کافی دور دور جاتے ہیں، اور ادھر جا کے نا وہ یہ بور وغیرہ مسجد کا کام یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں تک وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ابھی ان کی کوئی بیماری کے حوالے سے اپڈیٹ دعانے نہیں دی ہے، اب ماشاءاللہ سے ان کی صحت ٹھیک ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ آپ ایک بیٹی کا منیزہ کا آپ نام لیتے ہیں، لیکن دوسری بیٹی کا نام آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیا۔ اب یہ تو وہی عورت بتا سکتی ہے، کیونکہ ماں باپ کے لیے تو ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے۔ اب ہے کہ بہن کا گھر بھی شاید بنے، اس کے علاوہ باپ کا گھر بن گیا ہے۔ لوگوں کے سامنے یہ اتنے مظلوم بنتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا بنتا ہے، لیکن بازار سے جب جائیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیلی پروڈکٹ یہ کس طرح سے دل کھول کر لیتی ہے، جو بھی لیز ہوں گی، چاکلیٹس ہوں گی، اس طرح کے یہ دکھاتی ہے اور آ کے لیتے ہیں، کیونکہ وہ 50 کے اور 100 کے ملتے ہیں۔ اب یہ کہ کھانا بندہ اچھا کھائے، اگر خوراک اچھی ہو نا تو صحت بھی اچھی ہوگی، اگر خوراک اچھی نہیں ہوگی تو صحت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اتنے فروٹ سارا کچھ لے کے کبھی کبھی آتے ہیں دکھاتے ہیں، تو کیا یہ لوگ ان کے بیچتے ہیں کہ اپنے لیے فروٹس لے کر آؤ، اپنے لیے یہ چیز لے کر آؤ، کیونکہ اب اس نے یہ کہنا بند کر دیا ہے کہ یہ میری کسی بہن نے بھیجا ہے، یہ میری کسی بہن کی طرف سے آیا، یہ والی باتیں اب اس نے کرنا چھوڑ دی ہیں۔ لیکن پھر بھی ویڈیوز کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے 100% لگتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو ان کو اس طرح سے امداد بھیجتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس آنا ہے، آپ کے ساتھ ویڈیوز بنانی ہے، پلیز آپ بولیں آپ کہاں رہتے ہیں، لیکن اس کے مطلب یہ لوگ کوئی بھی جواب نہیں دیتے۔ لیکن اگر کوئی بولے کہ ہم نے اتنے پیسے بھیجنے آپ کو، ہم نے اتنا کچھ آپ کے لیے بھیجنا ہے، کپڑے بھیجنے ہیں، پیسے بھیجنے ہیں، یہ چیز بھیجنی ہے، آپ یقین کریں گے اسی کمنٹ کے نیچے ان کا رپلائی ہوگا، اور یہ باقاعدہ سے اپنا نمبر بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے جس پہ لوگ آ کے ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ اب بتانے کا اور اتنی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے دعا کہ آپ پر بہت زیادہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، آپ اس چیز کو کریں، آگے کلیئر کریں۔ دوسری بات ہے کہ آپ اپنے شوہر کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر کے دیں، کوئی شاپ ہو جائے یا کوئی بھی ہنر جو وہ جانتے ہیں اس طرح کا وہ کام کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا آپ لوگوں سے مانگ کر کھاتے ہیں، بھیک لیتے ہیں، آخر کب تک لوگ دیں گے؟ اس مہنگائی کے دور میں ہر ایک انسان مجبور ہے، اور آپ اپنا کچھ کام کریں۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور بس یہ دیکھیں کہ کس طرف سے بھیک آئے گی، کس طرف سے لوگ آ کے ہمیں امداد دیں گے۔ بہت بری بات ہے، آپ لوگ اس زکوٰۃ اور صدقات کے حقدار بھی نہیں ہو، کیونکہ جو حقدار ہوتے ہیں وہ یتیم بچے، بیوہ عورتیں، اور ماشاءاللہ سے آپ کا شوہر ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند سلامت ہے، تو آپ اپنے شوہر کو بولیں گے وہ کام کریں اور رزق حلال کمائیں۔ یہ والا کام جو ہے نا یہ چھوڑیں، آپ اللہ پر آپ بھروسہ کریں اور اللہ پہ عنایت کریں، صبر کریں۔ صبر کا پھل بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ پاک آپ کو اس سے بھی بڑھ کر نوازے گا۔ اتنا تک تو اللہ نے کر دیا نا، تو اللہ پہ بھی کچھ چھوڑیں، اللہ سے مانگیں، نماز پڑھ کے مانگیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔